اللہ جس نے سب دیا، اس اللہ کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکال؟ اللہ اس ہم سے بڑا غدار اور احسان فراموش کون ہے؟ جس نے سب کچھ دیا، اس کے لیے 10 منٹ۔ جو 6000 کی نوکری دیتا ہے اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو، جی سیٹ جی، جی سیٹ جی، ہے نا؟ جو 6000 کی نوکری، اب وہ جس نے نوکری دی ہے نا، اس کو بھی اللہ ہی نے توفیق دی ہے تمہیں نوکری دے بے شک اگر بے شک۔ اللہ توفیق چھین لے تو کوئی تمہیں نوکری نہ دے، ہیں دے نوکری نہیں دے، نہ نوکری ملے، نہ بیوی ملے، نہ چھوکری ملے، کچھ نہ ملے، نہ غذا ملے، نہ کچھ ملے، یہ اللہ کی توفیقات ہے، اللہ نے اسباب بنائے، پھر بھی اس اللہ کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، اس اللہ کے لیے، پھر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب یاد رکھنا، جب تم اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، جب تم اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے، پھر اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جب ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ عذاب دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ موت کے وقت اگر کسی کو تکلیف دیتا ہے، مرتے وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو ہوتی ہے، نماز چھوڑنے والوں، نمازوں کو ترک کرنے والوں۔ اب ذرا دل کے کانوں سے سنو اپنے نبی کا فرمان، اپنے سچے نبی کا فرمان۔ میرے اور تمہارے آقا فرماتے ہیں بھائیو مرنا ہے، موت تو برحق ہے۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر کے چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے اور تمہارے آقا سچے نبی صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی مرتا ہے تو اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط کرتا ہے، اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط کرتا ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو بھی اس کی پیاس کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ ذرا غور کیجئے، 7 سمندروں کی پیاس مسلط کی گئی۔ میری بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، میں اپنی ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ میری بہنوں، تمہیں بھی مرنا ہے، تمہیں بھی موت آنا ہے۔ کب تک اپنے شوہر کی دولت پر گھمنڈ کرتی رہو گی؟ کب تک اپنے باپ کے کچھے کپڑوں پہ اتراتی رہو گی؟ کب تک اپنے زیورات پر جو ہے پھولے نہ سماتی رہو گی؟ جس دن موت آئے گی میری بہنوں، انگلی میں سے جو ہے وہ انگوٹھی بھی اتار لی جائے گی، کپڑے بھی نکال لیے جائیں گے۔ کوئی لے گئے اپنے ساتھ جو ہم لے جائیں گے؟ نہیں، کچھ نہیں لے جاؤ گے، صرف اعمال لے کر جاؤ گے۔ جو مال قبر میں نہیں جائے گا اس پر اتنا گھمنڈ کر رہے ہو، اور جو اعمال قبر میں جانے والے ہیں اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ ارے ہم نے زیورات جمع کیے، کوئی زیور لے گیا، کپڑے جمع کیے، کوئی کپڑے لے گیا، کفن۔ اللہ اکبر۔ سوچو تو صحیح، بزرگوں نے فرمایا کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے، کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے اور وہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میرے جوانوں، آخرت کی تیاری کر لو، ورنہ اللہ کا وہ دردناک عذاب قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اور جب اللہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ بے نمازیوں، نمازوں کو ترک کرنے والوں، ہے ہمت، اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے، اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت ہے۔ ذرا سوچو 10-12 گھنٹے اگر پیاسے رہ جاؤ تو پیاس کی شدت کا عالم کیا ہوتا ہے۔ ارے جب 7 سمندروں کی پیاسیں بے نمازی پن کی وجہ سے تم پر مسلط کی جائے گی، اس وقت تو تمہارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ اس پر طرفہ یہ ہم صرف بے نمازی نہیں بلکہ اللہ اکبر نماز تو چھوڑ ہی رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اگر صرف بے نمازی ہی ہوتے تو بھی بربادی کے لیے کافی تھا، تباہی کے لیے کافی تھا، لیکن صرف بے نمازی نہیں بلکہ آج تو میرا نوجوان جو ہے اللہ نشے کے اندر ایسا ڈوبا جا رہا ہے، شراب کے اندر ڈوبا جا رہا ہے، اللہ اکبر، جوے میں ڈوبا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ 16 17 سال کے لڑکے، کوئی کتا گولی کھا رہا ہے، کوئی ایم ڈی کا نشہ کر رہا ہے، کوئی اللہ اکبر اسی طریقے
طریقے سے دواؤں سے نشہ کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ فلموں میں دیکھ رہے ہیں، اور فلموں میں دیکھ کر، سیریلوں میں دیکھ کر ان کی نقل کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، بہت بڑے مفکر نے کہا تھا، ریل اور ریل کے اندر فرق ہے۔ ہماری زندگی ریل نہیں ہے، ہماری زندگی ریل ہے۔ ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے، فلم کے اسٹار میں اور ہم میں فرق یہ ہے، وہ ریل میں ہیں، ہم ریل میں ہیں۔ وہ نقل کرتے ہیں، وہ اداکاریاں کرتے ہیں، ہم اداکاریاں نہیں کرتے۔ ہمارے مذہب کے اندر، اللہ اکبر میرے بھائیوں، یہ اپنے مذہب کا تقدس ہے۔ فرمایا گیا ایسا کھانا مت کھاؤ جو تمہیں سست کر دے، ایسا کھانا مت کھاؤ جو تمہیں سست کر دے۔ تو جو کھانا سست کر دے جب وہ کھانے کی اجازت نہیں، ایسا مشروب جو سست کر دے جب وہ پینے کی اجازت نہیں، بطور تقوی یا بطور احتیاط اندازہ فرمائے تو جو نشہ لا دے اس کے استعمال کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی میدے کی روٹی استعمال نہیں کی، کیونکہ میدہ انسان کو سست کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول جب اپنی قوم کو سستی میں نہیں دیکھ سکتے تو اپنی قوم کو نشے میں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟